السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم سب مل کر پارہ نمبر 23 کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں ہمارے لیے کیا فرمایا ہے۔ گزشتہ پارے میں جن آیات سے اختتام ہوا تھا وہ کچھ یوں تھیں کہ اور شہر کے پرلے سرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، تم رسولوں کی پیروی کرو، تم ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلاح نہیں مانگتے جبکہ وہ خود ہدایت یافتہ ہیں، اور مجھے کیا کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو اس کی شفاعت میرے کچھ کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو بھیجنے کے علاوہ بھی کچھ اچھے لوگ آپ کو بار بار انڈیکیشن دیتے ہیں کہ ہمیں پلٹ آنا ہے، ہمیں اطاعت ہی کرنی ہے اور اسی میں ہماری بقا ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو مان جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو انکار کر جاتے ہیں۔ بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے تمہیں جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرو، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہتے ہیں، کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا؟ تم تو کھلی گمراہی ہو۔ اور وہ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو وعدہ کب پورا ہوگا؟ وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آپ پکڑے گی جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کا اظہار کرنے کے بجائے لوگ کفر کرتے ہیں، اور یہ کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اس میں خرچ کرنے کے بجائے اپنی ہی تعویلیں تلاش کر لیتے ہیں۔ پھر آگے سورت کا آغاز ہوتا ہے، سورہ صافات۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرشتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے قطار در قطار صفے باندھنے والے فرشتوں کی، پھر جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی، بلا شبہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، وہی رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور اس کا بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور تمام مشرقوں کا رب۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دے کر سجایا ہے۔ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ جو ستارے ہیں ہم نے ان کو کیا کیا ہے؟ زینت بنا رکھا ہے۔ پھر یہ کہ اور ہر سرکش شیطان نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے تاکہ وہ عالم بالا کی باتیں سن نہ پائیں، اور ان پر ہر طرف سے شہاب پھینکے جاتے ہیں انہیں بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ کوئی اگر وہاں کی خبر گیری کرنا چاہتا ہے تو اس پہ شہاب ثاقب آ گرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو نشانیاں دی ہیں، جو مشروبات دی ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ سورہ زمر کی آغاز والی آیت ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا کتاب ہے جو نہایت غالب اور خوب حکمت والی ہے۔ بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی، لہٰذا آپ اللہ کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کیجیے۔ کہا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف عبادت اللہ کے لیے ہو اور یہ بندگی خالص ہو، اس میں کوئی شرک نہ ہو، کوئی آمیزش نہ ہو، اور یہی ہمارے لیے حکم ہے۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے خاص اولاد دی اور کہا کہ آپ جو ہیں خواب میں ان کو خواب دکھایا گیا کہ آپ ان کو ذبح کر رہے ہیں، اور ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اپنی اولاد کو لے جا کے جب ذبح کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کھلی آزمائش تھی، ان کے بیٹے کی جگہ ایک مینڈھا رکھ دیا اور پھر وہ مینڈھا ذبح ہوا، اور یہی سنت اب ہم پوری کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے نام سے کہ ہم اب اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور ذبح کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں آگے جو صورت آتی ہیں ان میں یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح یونس علیہ السلام اپنی قوم سے جب چلے گئے تھے ناراض ہو کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، سمندر میں وہ جب جا رہے تھے کشتی میں تو ایک قرآن نکالنی تھی کیونکہ کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھا رہی تھی، کسی بھی ایک شخص کو نکالنا تھا تو بار بار قرآن ان کا نام کا آتا تو ان کو پانی میں یعنی سمندر میں پھینک دیا گیا اور مچھلی ان کو کھا گئی، اور یہ مچھلی کے پیٹ میں کہتے ہیں قیامت تک رہتے اگر یہ ذکر نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے خاص دعا کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے اگلوایا، اور پھر ایک وہاں قریب بیل اگائی جس بیل کو کھانے سے یہ بہتر اور صحیح ہو گئے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ صاد میں کہتے ہیں کہ ہم نے جہنم کو جو ہے وہ ٹھکانہ بنایا ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں۔ اور پھر آگے سورہ زمر ہے، سورہ زمر میں طاغوت کا ذکر ہے۔ طاغوت کیا ہوتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر بندہ تمام جو باقی چیزیں ان کو معبود حقیقی کے علاوہ پرستش یا عبادت کا ذریعہ بنا لے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام تر ایسی چیزوں کو چھوڑ کر خالصتاً اللہ کو اپنا معبود بنا لیں۔ الہی آمین۔